والمحب والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذي أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بأبواب غير ذي زرع صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حمد ہے ستائش ہے تعریف ہے اس وحدہ شریف پروردگار کی کہ جس نے ہمیں پھر سے توفیق عطا کیا کہ ہم پھر سے ایک بار فرش عزائے ابا عبداللہ حسین پہ بیٹھے. اس سے قبل جو مجلس کو میں نے خطاب کیا تھا وہ ساری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں میں محفوظ ہوگی، لیکن اس سے قبل کچھ معروضات ہیں جو آپ کو پہنچانا مقصد ہے، اور دو چار پچھلی مجلس کی گفتگو کو اس میں لا کر تاکہ ہم ایک ساتھ شامل ہو سکیں. کہ میں نے جو کل آیت کی تلاوت کی تھی وہ تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی ابواب غیر ذی زرع. یہ جناب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنے خدا سے دعا کی ہے، پروردگار میں تیرے دین کے لیے وادی غیر ذی زرع جا رہا ہوں. وہ ساری باتیں آپ کی سماعت میں ہیں. تو جب جناب ابراہیم نے دو شادیاں کی، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ، اور جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، تو جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کے خانہ کعبہ کے قریب وادی غیر ذی زرع میں آئے، اور وادی غیر ذی زرع میں آنے کے بعد جناب ہاجرہ کو وہیں چھوڑا اور چھوڑ کے واپس پلٹ کے فلسطین جا رہے ہیں. تب جناب ہاجرہ اپنے پروردگار کو اسی اطمینان اور یقین کی حالت میں تھی کہ جس یقین اور اطمینان کی حالت جناب ابراہیم کی تھی. اب بات کو یہاں سے آگے شروع کرتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ کے واپس فلسطین جا رہے ہیں تو جناب ہاجرہ نے اپنے شوہر کو نہ روکا نہ جناب شوہر کو ٹوکا، بلکہ اسی یقین اور اطمینان کی منزل میں تھی کہ جس اطمینان کی منزل میں جناب ابراہیم تھے. اور جب جانے لگے تو آگے کا بھی واقعہ آپ کی سماعت میں ہے کہ کس طریقے سے پانی نکلا اور وہ چشمہ نکلا اور وہ پرندے آئے، اور کس طریقے سے بنی جرہم کا جو سردار تھا اس نے اس پانی کو مان کر پیا، مان کر اپنے سواری کے جانوروں کو پلایا اور مان کر اس پانی کو محفوظ کیا. یہاں تک جو ہماری کل کی گفتگو تھی وہ یہیں پہ رک گئی تھی. انشاءاللہ اس روایت کو اور اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خاص واقعہ آپ کے ذہن تک پہنچانا مقصد ہے کہ جب جناب ابراہیم چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جب بنی جرہم کا سردار آتا ہے اور آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ پانی کم نہیں ہوا تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اب میری بات شروع ہو گئی ہے کہ بنی جرہم کا سردار آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کے کہتا ہے اے مومنہ، اے عورت، میں نہیں جانتا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کب سے ہیں، آپ کیسے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. اگر اب آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہیں پہ بس جائیں. اے ہاجرہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہیں پہ بس جائیں. یہ خدا کا انتظام ہے. انتظام خدا دیکھیے، جہاں پہ صبح کے وقت میں وہ زمین وادی غیر ذی زرع تھی، شام ہوتے ہوتے وہاں بستی بس گئی. صبح میں جو زمین وادی غیر ذی زرع تھی، اب بنی جرہم کا سردار کہتا ہے ہاجرہ ہم یہاں پہ بس جاتے ہیں، اور بسنے کے بعد ہم آپ کی کفالت اور جناب اسماعیل کی پرورش کی ذمہ داری ہماری ہوگی. ہم لوگ یہیں بس جاتے ہیں اور ہم لوگ آپ کا خیال رکھیں گے.
قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ وہیں پہ بس جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خانہ خدا کو دیکھا ہوگا تو جو کنارے کنارے بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہیں پہ بنی جرہم کے لوگوں کا قافلہ لگا گیا تھا اور یہیں پہ خیمے نصب کر دیے گئے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو جو مسجد الحرام ہے یہاں پہ یہیں پہ بنی جرہم کے لوگ آباد ہو گئے. یہیں پہ ان کے چھوٹے 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 خیمے لگ گئے. انتظام پروردگار دیکھیے, صبح کو وادی غیر ذی زرع تھا, شام ہوتے پوری پوری بستی بس گئی. تاریخ کے جملے ہیں اور تاریخ کے روایت ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ آباد ہو گئے تو آپس میں ان میں دشمنیاں ہو گئی, آپس میں پارٹی بازی ہو گئی. دیکھیں یہ پارٹی بازی والا چکر اس زمانے سے ہوتا آ رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا, آپس میں لڑائی ہو گئی, آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. اب میں اس موضوع کی طرف آؤں اور اس بات کو آپ کے حوالے کروں کہ دیکھیے جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے اپنے گھر سے نکلے اور کیا کہا, اے بیٹا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اے بیٹا اسماعیل میں تمہیں دیکھا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فوراً جناب اسماعیل پلٹ کے کہتے ہیں پروردگار آپ اے میرے نبی اللہ, اے میرے والد محترم, اے جناب ابراہیم آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیے گا. اے جناب ابراہیم آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیے گا. یہی فرق ہے جناب اسماعیل میں اور علی مرتضیٰ میں. جب رسول اللہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا, اے علی کیا تم میرے بستر پہ سو سکتے ہو؟ تو رسول نے کیا فرمایا, اے علی اگر میرے سو جانے سے آپ کی زندگی بچ جاتی ہے تو میں سونے کے لیے تیار ہوں. اور جناب حضرت امیر المومنین وہاں پہ سوئے. لیکن جب جناب اسماعیل کو, اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا جو اللہ کی طرف سے آپ پہ امر ہوا ہے اس عمل کو انجام دیجیے. بیٹا یہ نہیں کہہ رہا ہے بابا جو آپ نے خواب دیکھا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بابا جو آپ نے اللہ کی طرف سے آپ پہ امر ہوا ہے اس امر کو پورا کیجیے. کہ آج کے دور میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی انسان خواب دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے. بھائی ہمارا خواب اور ہے, ان کا خواب اور ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. اس عمل کو مسلمان اللہ نے رکن قرار دے دیا. آج پوری دنیا میں مسلمان قربانی کر رہا ہے. کیوں قربانی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن اللہ نے کیا کیا تھا, جانور بھیج دیا تھا. جناب اسماعیل بچ گئے, جناب اسماعیل بچ گئے تھے اور جناب ابراہیم نے دمبا ذبح کیا. ہر مسلمان قربان کرنا چاہتا ہے, جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور وہ اپنے بھی کھاتا ہے, غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہے. اسی لیے ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرو تو ایسا نہیں ہے کہ سارا اپنے ہی کھا لو. اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو ایسا نہیں کہ سارا اپنا کھا لو, بلکہ جب جانور ذبح کرو تو اس کا 3 حصہ تقسیم کرو. اس گوشت کو 3 حصوں میں بانٹو. ایک حصہ اپنے لیے رکھو, ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھو, ایک حصہ اپنے ہمسایوں کے لیے رکھو. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جانور ذبح کیا تو ہمارے لیے ہونا چاہیے, نہیں, بلکہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے, تمہارے پڑوسیوں کا بھی حصہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک نبی خواب دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا جو امر آپ کی طرف ہوا ہے اس امر کو پورا کیجیے. انسان بتائیے کہ جب بھی قربانی کا جانور لینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے, جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کی سینگ ٹوٹی ہو, پیر ٹکڑے ہوئے ہو, پیر کٹا ہوا ہو, گوشت الگ ہوا ہو. نہیں, جانور دبلا پتلا نہیں ہو. انسان 365 دن گوشت کھاتا ہے, بکرا لینے جاتا ہے, کسائی کی دکان پہ جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے یا کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ بتاؤ جو تم نے بکرا ذبح کیا ہے اس کی سینگ تو نہیں ٹوٹی تھی,
وہ پیر سے اپاہج تو نہیں تھا، اس کا جسم تو خراب نہیں تھا، لیکن 365 دن تک انسان گوشت کھاتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا، لیکن جب قربانی کے لیے جانور تلاش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سینگ نہ ٹوٹی ہو، اس کے پیر نہ ٹوٹے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کیوں ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ ذبح اس لیے کر رہے ہیں کہ مقام اسماعیل کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جناب اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا اور جناب اسماعیل بے عیب تھے، اس لیے جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، اتنی تو تمیز تمہارے اندر ہونی چاہیے، جو جگہ جناب اسماعیل کی تھی اس جگہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو وہ تو بے عیب ہونا چاہیے، تو جو مسند رسالت پہ آئے، جو جناب اسماعیل کی جگہ پہ آئے، اسے بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ انسان جب قربانی کا جانور بے عیب تلاش کرتا ہے تو مسند رسالت پر رسول کی جگہ، رسول کے جائے مقام جو بھی آنا چاہیے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر وہ عیب دار ہوگا تو پھر وہ دنیا کو کیسے بتائے گا؟ تو پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جب وہ قافلہ، جب بنی جرہم کے جو لوگ تھے وہ آباد ہو گئے تھے وہیں پہ، اور تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ بنی جرہم میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، بنی جرہم میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں پارٹیاں بازی شروع ہو گئی، اور جہاں پہ جناب اسماعیل کے پیروں تلے سے چشمہ نکلا تھا جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ لوگ آپس میں جب لڑائی کر لیے تو خانہ خدا کے اوپر کچھ تبرکات چڑھے ہوئے تھے، اس میں 2 ہرن تھے، 2 تلواریں تھیں، 2 زرہیں تھیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے جب آپس میں لڑائیاں شروع کر دی تو ان لوگوں نے آب زمزم کو پاٹ دیا تھا۔ وہ سارے تبرکات اسی حوض میں اور اسی کنویں میں ڈال کے اس ساری چیزوں کو پاٹ دیا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اب پھر سے وہ جگہ وادی غیر ذی زرع ہو گئی، آپس میں اختلاف ہوا، وہ جگہ اسی طریقے سے ویران ہو گئی۔ اب لوگ صرف کہانی اور قصے کے طور پہ سنتے ہیں یہ باتوں کو کہ جناب اسماعیل کے پیر کے تلے سے ایک چشمہ پھوٹا تھا جسے آب زمزم کہتے ہیں، اور دنیا آب زمزم سے محروم ہو گئی۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بعض قصے اور واقعات ہوتے ہیں ہمارے شہروں میں، ہمارے محلے میں، کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوتا تھا، فلاں زمانے میں ایسا ہوتا تھا، فلاں کیا ایسا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے، ہمارا جناب اسماعیل کے پیروں تلے سے پانی نکلا تھا اور آب زمزم تھا اور ایسے تھا اور ویسے تھا۔ در حقیقت یہ دنیا آب زمزم سے محروم ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے رسول کے دادا جناب عبد المطلب ایک روز سو رہے تھے، سوتے سوتے انہوں نے خواب دیکھا کہ اے عبد المطلب اٹھو اور اٹھنے کے بعد پانی کو تلاش کرو اور پانی مکے والے کے حوالے کر دو۔ اب جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ عبد المطلب اٹھو اور آب زمزم تلاش کرو اور مکے والوں کے حوالے کر دو۔ سوچا خواب ہے، پھر سو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا کہ عبد المطلب اٹھو اور اٹھنے کے بعد جاؤ پانی کو تلاش کرو اور مکے والوں کے حوالے کر دو۔ پھر سوچا خواب ہے، پھر تیسرے دن سوئے، پھر یہی خواب آیا کہ عبد المطلب اٹھو اور اٹھ کے جاؤ اس آب زمزم کو تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد اس پانی کو مکے والوں کو حوالے کر دو۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ ہمیں بشارت دے رہا ہے۔ عبد المطلب اٹھے اور صرف اٹھے نہیں بلکہ جناب عبداللہ کو لیا، ابو طالب کو لیا، اپنی اولادوں کو لیا اور غلاموں کو لیا اور لے کے چلے خانہ خدا کے قریب پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد فوراً ایک جگہ اشارہ کرتے ہیں اس جگہ گڈھا کھودا جائے، اس جگہ گڈھا کھودا جائے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے کہا اس جگہ گڈھا کھودا جائے، کفاران قریش، مشرکان قریش اکٹھا ہو گئے اور اکٹھا ہونے کے بعد کہنے لگے اے عبد المطلب ہم یہاں گڈھا کھودنے نہیں دیں گے، اے عبد المطلب ہمیں برداشت نہیں ہے کہ آپ گڈھا کھودے۔ عبد المطلب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے کہ ان کے سامنے گڈھا کھودا جائے۔ ہم یہاں پہ 2 بات آپ بتائیے۔ جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر امر ہوا ہے ہم اس امر کو پورا کریں گے۔ اب مسلمان اتنا بتائے کہ عبد المطلب کا ایمان کیا تھا، عبد المطلب کا دین کیا تھا، کہ جو فرما رہے ہیں کہ جو حکم اللہ کی طرف سے
मुझे मिला है मैं उस अम्र को पूरा करूंगा। और अगर अब्दुल मुत्तलिब का दीन और मजहब दूसरा होता तो जो सरदाराने कुरैश कह रहे थे कि गड्ढा खोदने से हमारे खुदाओं की तौहीन हो रही है, तो अब्दुल मुत्तलिब भी कहते कि गड्ढा खोदने से हमारे खुदाओं की तौहीन हो रही है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इस बात से इनकार करना इस बात का सबूत है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दीन हनीफ था, यानी ये जनाब इब्राहिम के पैरोकार थे, जनाब इब्राहिम के मानने वाले थे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो अम्र हमारे ऊपर हुआ है, जो हुक्म मुझे मिला है, उस अम्र को मैं पूरा करूंगा। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यहाँ गड्ढा खोदो। अब जैसे ही गड्ढा खोदा गया फिर से आबे ज़मज़म नमूदार हो गया। अब तक जितने लोग ये कह रहे थे अब्दुल मुत्तलिब हम गड्ढा नहीं खोदने देंगे, वो सारे के सारे लोग खुश हो गए। अब आप ही बताइए, वादिये गैर ज़रा में पानी मिल जाए तो इंसान के लिए इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। और सिर्फ आबे ज़मज़म नहीं निकला बल्कि उसके अंदर कुछ तबरुकात थे, जो तबरुकात भी निकले। वो सोने के 2 हिरन थे, 2 तलवारें थी, 2 ज़रा थी। अब तक सरदाराने कुरैश और कुफ़ाराने कुरैश इकट्ठा होकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अब इसमें हमारा भी शेयर होना चाहिए, इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। अभी तक ये गड्ढा नहीं खुदने दे रहे थे, जैसे ही तबरुकात निकला फौरन इन्होंने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब इसमें हमारा भी शेयर होना चाहिए, इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, ये खाने खुदा के तबरुकात हैं, ये खाने खुदा में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि आप सब खाने खुदा में रखे जाए। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, कुरान अंदाजी करते हैं, हम अपना नाम डालते हैं, हम तुम्हारा नाम डालते हैं और खाने खुदा का नाम डालते हैं। जिसके नाम पे कुरान निकल आएगा उसका माल हो जाएगा और बाकी लोग महरूम हो जाएंगे। तारीख कहती है कि जैसे ही कुरा पड़ा उसमें से एक कुरा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकला, एक खाने खुदा के नाम निकला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारे तबरुकात, वो सारे चीज़ें लवाज़िमात जो थी उसको खाने खुदा में वापस रख दिया। यानी और तारीख कहती है कि ये जो तबरुकात निकले थे, ये जो सारे तबरुकात निकले थे, इसको जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उसी तरीके से खाने खुदा में रख दिया था, उसको सारे को खाने खुदा में वापस रख दिया था। तारीख कहती है कि ये तबरुकात रसूल के ज़माने में भी थे, मौला अली के ज़माने में भी थे, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी थे, मगर आप बताइए क्या किसी ने इस तबरुकात को इस्तेमाल किया? नहीं, उसको उसी जगह रहने दिया। जबकि रसूल के ज़माने में जितनी गुर्बत थी, मुसलमान पेट पे पत्थर बांध के चल रहा था, खाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन रसूल की सुन्नत ये नहीं थी कि खाने खुदा का तबरुकात मुसलमानों में तकसीम कर देते। वो सारे तबरुकात वही रहे, हजरत अली के ज़माने में भी रहे, इमाम हसन और इमाम हुसैन के ज़माने में भी रहे। है मुसलमानों, इतना समझो कि ये जो तुम कहते हो कि इतने ताज़िये निकालने की क्या ज़रूरत है, ये इतने अलम निकालने की क्या ज़रूरत है, यही इल्म तुम वक्त के रसूल को भी दिए होते, ये खाने खुदा को सोने की क्या ज़रूरत है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो सारे तबरुकात उसी तरीके से रसूल ने भी उस तबरुकात को हाथ नहीं लगाया, उसी तरीके से वो खाने खुदा में रखे रहे। इसलिए तबरुकात का हमारे यहाँ बड़ा एहतराम है। अब जब तबरुकात वापस खाने खुदा में चढ़ गए तो अब ये लोग कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब चलिए ठीक है, तबरुकात आपने खाने खुदा में रख दिया, अब पानी बटेगा, पानी बटेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, पानी नहीं बटेगा, पानी अल्लाह की मिल्कियत है, पानी हम भी पिएंगे, पानी तुम भी पीना, पानी जो लोग भी आके चाहे पानी पीना उनको इजाज़त है वो पानी पिए। ये है अहले बैत की तालीमात। ये जनाब रसूलुल्लाह के दादा हैं जो कह रहे हैं कि सबका हक है कि पानी पिए, पानी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पानी का वाक़या यहाँ तक नहीं है बल्कि आगे बढ़ते चलते आपसे। एक जंग हुई है, जंगे सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन बहुत ही अज़ीमुश्शान जंग है इस्लाम की, बहुत बड़ी जंग है, जिसमें एक तरफ अमीर शाम का लश्कर था, एक तरफ अली का लश्कर था। एक तरफ अली का लश्कर है, एक तरफ अमीर शाम का लश्कर है। सिफ़ीन एक मैदान जंग है।
صفین ایک میدان ہے، ایک جگہ کا نام ہے جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر المومنین کے لوگ سب سے پہلے صفین پہ آ گئے تھے. صفین ایک مقام کا جگہ ہے، ایک میدان کا نام ہے. یہاں پہ علی کے چاہنے والے، علی کی فوج اس جگہ اکٹھا ہو گئی تھی. اور اکٹھا ہونے کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے خیمے نصب کر لیے تھے. اور جب سارے خیمے نصب کر لیے، یہ لوگ نہر فرات پہ گئے اور نہر فرات پہ قبضہ کر لیا تھا. علی کے چاہنے والے، علی کے سپاہی، علی کے فوجی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا تھا اور اپنے سپاہی بیٹھا دیے. اب جب امیر شام کے لوگ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ فرات کے اوپر قبضہ ہے، علی کے چاہنے والوں کا قبضہ ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. اور پریشان ہونے کے بعد امیر شام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں امیر شام، کیا تجھے پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ علی کے چاہنے والوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے؟ یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں. امیر شام کے پاس امیر شام کے چاہنے والے آتے ہیں، امیر شام کے فوجی آتے ہیں، امیر شام کا سردار آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امیر شام سن لے، علی کے چاہنے والوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے. امیر شام نے یہ بات سنی، درگزر کر دیا، ایسا لگا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. پھر دوسرے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں امیر شام، تو نے سنا نہیں کہ نہر فرات پہ علی کے چاہنے والوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب ہم پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ امیر شام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دوسرے لوگوں سے بات کرنے لگا. پھر تیسرے گروہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے امیر شام، تیرے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو نہیں سن رہا ہے ہم لوگ مر جائیں گے اگر پانی نہیں ملا؟ تو امیر شام پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ علی کے چاہنے والوں میں نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا ہے، اب ہمیں پانی نصیب نہیں ہوگا. امیر شام پلٹ کے کہتا ہے کیا تو نے علی کو مجھ جیسا سمجھا ہے؟ کیا تو نے علی کو مجھ جیسا سمجھا ہے؟ فوراً سفیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. جب یہ آگے بڑھا تو علی کے چاہنے والوں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم پانی لینے کے لیے آئے ہیں، امیر شام نے بھیجا ہے. لوگوں نے علی کو اطلاع دی کہ علی ادھر کے لوگ آئے ہیں، دشمن لوگ آئے ہیں، وہ پانی لینا چاہتے ہیں. علی نے مسکرا کے کہا پانی سب پیئیں گے، پانی پہ سب کا حق ہے. اب آپ اطمینان سے بتائیے، یقین سے بتائیے، اب اللہ ایسے کو ساقی حوض کوثر نہ بنائے گا تو پھر کسے بنائے گا؟ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد پر. کردار ایسا ہے کہ دشمن بھی گواہی دے رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے علی کو کیا مجھ جیسا سمجھ رکھا ہے. یہ عظیم الشان جنگ ہے، یہ بہت ہی عظیم جنگ ہوئی تھی امیر شام کے درمیان. اور اس جنگ میں مالک اشتر بھی تھے، اور اس جنگ میں امام حسن بھی شامل تھے، مولا عباس بھی شامل تھے، ویسے ہرمی بھی شامل تھے. ایک طرف ادھر سے دشمن کا حملہ تھا، ادھر سے علی کا حملہ تھا. لوگ امام حسن لوگ آئے اور آنے کے بعد مولا علی سے فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ آج میرا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا بیٹا جنگ کرے گا. لوگوں نے سوچا حسن و حسین جنگ کریں گے، لیکن علی نے عباس کو تیار کیا. اور کس انداز میں تیار کیا، اور کس انداز میں تیار کیا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے علی میدان میں ہے یا عباس ہے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. علی نے جب عباس کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ میدان میں جاؤ، آج بتا دو کہ خاندان ابو طالب کیا ہوتا ہے، علی کا لال کیا ہوتا ہے. جب عباس ایک طرف سے آئے، ادھر سے دشمن آیا، عباس بڑھتے جاتے ہیں، دشمن پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، عباس بڑھتے جاتے ہیں، دشمن پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ خلاف ورزی ہو گئی ہے. علی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جنگ میں آئے گا، حسن کو آنا چاہیے، حسین کو آنا چاہیے. یہ تو علی خود میدان جنگ میں آ گئے ہیں. نعرہ ہو گئی ہے. علی نے کہا میرا بیٹا آئے گا، یہ تو علی خود میدان جنگ میں آئے ہیں. لوگوں نے آپس میں ہدڑ شروع ہو گئی، لوگوں میں بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. پھر جب سارے لوگ حملہ کرنا شروع کیے، پھر آخر میں کیا دیکھتے ہیں؟ عباس اسی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں.
عباس اسی انداز میں آگے بڑھے ہیں، کبھی مینما پہ ہیں، کبھی میسرہ پہ ہیں، دشمن کو پیچھے ڈھکیلتے جاتے ہیں۔ جب ساری فوج اکٹھا ہو گئی اور اکٹھا ہونے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کی، ایک دوسروں سے چین گوئی شروع ہو گئی، آخر میں لوگوں نے اکٹھا ہو کے کہا یہ تو خلاف ورزی ہو گئی ہے، علی میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، علی نہیں آئے ہیں۔ لوگ آپس میں دشمن میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے علی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں علی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے علی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں۔ سردار آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے چلو ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اگر لشکر پیچھے ہٹ گیا تو سمجھ لینا کہ علی ہے، اگر لشکر آگے آ گیا سمجھ لینا کوئی اور ہے۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ حملہ کیے، ادھر سے عباس چلے، لشکر پیچھے بھاگا، بھاگ بھاگ کے کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے نا میدان میں علی آ گئے، میدان میں علی آ گئے، میدان میں علی آ گئے۔ فوراً علی آئے، پیچھے سے آتے ہیں اور آنے کے بعد عباس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور نقاب کو ہٹا کے کہتے ہیں کہ علی میدان میں نہیں آیا ہے بلکہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ صلوات پڑھے بلکہ عباس جنگ کر رہا ہے۔ کردار وہی، گفتار وہی، انداز وہی، دشمن نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ علی کون ہے، عباس کون ہے۔ عباس کڑیل جوان ہے، عباس کڑیل جوان ہے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے جاتے ہیں۔ یا آپ بتائیے کہ علی اگر چاہتے تو وہاں پانی بند کر سکتے تھے، لیکن علی نے کہا نہیں، پانی سب کیے گا۔ اور اس جنگ میں مالک اشتر نے بھی حملہ کیا، امام حسن نے بھی حملہ کیا اور امام حسین نے بھی حملہ کیا، لیکن اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کیوں؟ دشمنوں نے منافقت کر دی، دشمنوں نے نفاق کا چردہ پہن لیا اور انہوں نے قرآنوں کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو جائے، ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو جائے۔ علی لوگوں کو سمجھاتے رہے دیکھو یہ لوگ منافقت کر رہے ہیں، یہ نفاق کا پردہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگ علی کی بات کو نہیں مانے اور اپنی جگہوں کو چھوڑ دیے، جس کا نقصان اسلام کو اٹھانا پڑا۔ مل کے صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اسلام جو مذہب ہے وہ امنیت کا مذہب ہے، اسلام مکمل حیات ہے، بہترین نظام اگر کہیں ہے تو اسلام میں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح فالو نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کو صحیح فالو کر لیا ہوتا تو کسی نے بہترین جملہ کہا ہے اسلام بہترین مذہب ہے، مسلمان بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علی و حسن و حسین جیسے کردار تھے، لیکن ہم نے کردار کو مانا ہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا ہے۔ ہم نے ان کو تو مانا ہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو مانتے تو یقین مانیے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ استاد پناہیان ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ امام حسین کی مظلومیت انسان کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ کیوں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جنت میں جائے۔ امام حسین کی شہادت ہر انسان کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے امام حسین چاہتے تھے کہ ہر شخص جنت میں جائے، ہر شخص جنت میں جائے، ہر شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امام حسین اپنے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین انسانیت سے محبت کرتے ہیں، ہر انسان کو نجات دینا چاہتے ہیں۔ بس خلوص نیت سے اس کے در پہ آ جائیے، کامیاب ہو جائیے گا۔ اس سے زیادہ مظلومیت حسین آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حسین کی غربت کو آپ اس سے زیادہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ دشمن امام کو ذبح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، امام کہتے ہیں تو پیچھے چلا جا، جا میں تجھے معاف کر دوں گا، جا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بخش دیا جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے۔
حسین کی اس سے زیادہ مصمومیت اور کیا ہوگی؟ اولاد زہرا، یہ فخر اسماعیل و ابراہیم ہیں، یہ فخر ابراہیم و اسماعیل ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی بنے، ایک اچھا سماج بنے، ایک اچھا معاشرہ بنے، ہر انسان دوسرے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی آپ عیادت کو جائیے، اگر اس کو دوا کی ضرورت ہے آپ اسے دوا دیجیے، اگر اسے بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیے، اگر اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے تو آپ اس کو کھانا دیجیے، کسی غریب کو دیکھیے تو اس کی زیادہ ہمدردی کیجیے، اس کی زیادہ مدد کیجیے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن حق جہاں پہ رہتا ہے اس کے مقابل میں باطل بھی رہتا ہے۔ باطل نہیں چاہتا ہے کہ اچھائی پھیلے، انصاف پھیلے، عدل پھیلے، حق پھیلے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیے کہ امام حسن کی زندگی کو آپ مطالعہ کیجئے، امام حسین کو دیکھیے، جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تھی، امام حسن مسند پہ تھے، امام حسن کا دسترخوان بڑا وسیع دسترخوان تھا، ہر انسان آتا تھا اور رات کر امام حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا۔ نہ امام حسن کبھی اس کا مذہب پوچھتے تھے، نہ اس کا دھن پوچھتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کو امام حسن کھانا کھلاتے تھے۔ لیکن دشمنوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب امام حسن کو زہر دیا گیا جسے زہر حلال کہا جاتا ہے، اس زہر کے بارے میں اتنا ملتا ہے، یہ زہر اتنا دقیق تھا، اتنا عمیق تھا، اگر اس کا ایک قطرہ اگر کسی ندی میں ڈال دیا جاتا تو ندی کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ یہ اتنا دقیق زہر تھا۔ جب امام حسن نے وہ زہر کو پیا اور پینے کے بعد فوراً کہتی ہیں، اے جودا جاؤ، جس کام سے تم آئی تھی وہ کام تمہارا مکمل ہو گیا، تم نے مجھے زہر دے دیا، اب میرے اندر بڑی بے چینی ہے، جلدی ایسا کرو کہ میری بہن زینب کو بلا دو، اے توا اے جاؤ میری بہن زینب کو بلا دو۔ اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کو زہر نہیں دیا ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، تو نے ہی مجھ کو زہر دیا ہے، میرے جسم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ تو نے جو پھل دیا ہے اس کے اندر زہر تھا، لیکن تو اتنا رحم کر، تو اتنی مہربانی کر دے کہ تو میری بہن زینب کو بلا دے۔ ابھی جناب قاسم چھوٹے تھے، اب وہ کہتی ہے کہ میں کیسے جناب قاسم کو بھیجوں، ابھی قاسم کی عمر بڑی چھوٹی ہے، ابھی تو قاسم بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ فوراً امام حسن نے قریب بلایا، قاسم کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد جناب قاسم کی چاک کر دیا، دامن کو پھاڑ دیا، غریبان چاک دیا، تھوڑی سی مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے امام جناب قاسم کے سر پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا جاؤ قاسم میری بہن کے سامنے چلے جانا۔ تاریخ کے جملے ہیں، قاسم کا بچپنا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، جناب قاسم جناب زینب کے قریب آئے، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر جناب زینب نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہاتھ کو اٹھایا، پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو، پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ جناب زینب جلدی جلدی سے بھائی کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ بھیا کے منہ سے خون کی الٹیاں ہونے